پروگرام اسلام آباد اپڈیٹس کے ساتھ سحر خان آپ کے ساتھ. آج ہمارے پروگرام میں ڈائریکٹر پیس ایجوکیشن فاؤنڈیشن غلام مرتضیٰ صاحب مدعو ہیں جو کہ ہیومن رائٹس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. ہم آج آپ سے بات کریں گے کہ جو سب سے پہلے تو ویئرس کے لیے آپ کا انٹروڈکشن چاہیں گے وہ آپ ہمیں دیں گے اور آپ اپنا پروفائل اور کریئر کے حوالے سے بات کریے گا, پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام کے لیے. بالخصوص دو ایریاز میں میرا جو کیریئر ہے بس 12-13 سال کا, تو اس میں جو مجھے کام کرنے کا موقع ملا, ایک تو یہ کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اسپیشلی جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے, انٹالرنس کے حوالے سے, جو ہمارے معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں پچھلے چند عرصے سے تشدد ہے, ایک عدم برداشت کی لہر ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ تشدد کی لہریں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس کو تحقیقی زاویے سے دیکھا جائے کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہمارے معاشرے میں یہ رویے ایسے کیوں پروان چڑھ رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں جس سے یہ رویے ہمیں نظر آتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جاتے ہیں. دوسرا, اس کو کیونکہ صرف ریسرچ کرنا یا ڈائگنوز کرنا پرابلم کا جو ہے وہ کافی نہیں ہے پاکستان کے تناظر میں, تو اس کو کسی ایکشن میں کنورٹ کیا جائے, اور اس حوالے سے کچھ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز ڈیزائن کرنے کا موقع ملا مختلف سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے, جس میں اسپیشلی پاکستان میں جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں جیسے ریلیجیس لیڈرز ہیں, یوتھ ہے, وومن ہے, میڈیا پرسنز ہیں اور میڈیا انفلوئنسرز ہیں, یا سول سوسائٹی کے جو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کس طرح کی ایکٹیویٹی یا کس طرح کا پروگرام کیا جائے جس میں ان مسائل کو حل کے راستے پہ ڈالا جائے. تو وہ کرنے کا موقع ملا, اور صرف پھر اس کے ساتھ ساتھ ان پروگرامز کی ایویلویشن کرنے کا بھی مجھے موقع ملا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیسے کون سی بیسٹ پریکٹسز آ رہی ہیں جس کو فیوچر میں کنٹینیو کیا جا سکے. تو اس حوالے سے مختصر سا تجربہ جو ہے وہ موجود ہے. جو پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے یہ آئی تھنک فارمولیٹ ہوئی ہے یا فنکشنل ہے 2009 سے, تو ابھی تک آپ کے جو ہیں اچیومنٹس اور جو مائل سٹون آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچیو کیا ہے اس میں, یہاں اس طرح کہہ لیں کہ جو اس ڈومین میں جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں چیزیں یا میکسیمم آپ نے جو ہے وہ پرفارمنس کیا ہے, مختلف ایشوز کو ٹچ کیا ہے, اس کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں گے. پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک غیر منافی ادارہ ہے, اور اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے بالخصوص پاکستان میں امن, رواداری, ٹالرنس اور ڈائیلاگ اور ڈیموکریسی کے فروغ کے لیے کافی کاوشیں کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے. اس کا تھوڑا سا میں اگر 1 منٹ دے, میں تھوڑا سا پس منظر سے چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی. وہ یہ کہ پاکستان میں جیسے ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں عدم برداشت کی لہر ہمیں نظر آتی ہے, ہمیں وائلنس کی شکل نظر آتی ہے, اور فرقہ واریت کا جو ہے وہ اس کے پیچھے ہمیں اس کا بھی ایک ماحول نظر آتا ہے. یعنی اگر ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کا ہے, کہ مذہب کی بنیاد پہ ہمارے معاشرے میں ایسا تشدد, ایسے ادارے, ایسی تنظیمیں سامنے آئیں جنہوں نے معاشرے کے اندر کچھ تقسیم اور تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی. تو ہم نے اس سارے بیانیے کا جو ہے وہ ایک غیر جانبدار جائزہ لینے کی کوشش کی, سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ بیانیہ, یہ جو موقف ہے یہ کس حد تک صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو اس کو پھر ہم نے کاؤنٹر نیریٹو بھی اس حوالے سے ڈیولپ کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں رواداری, ٹالرنس, ہارمنی اور ایک انکلوسیونیس کا جو ماحول ہے اگر وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو باقی بہت سارے سیکٹر جس میں ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وومنز ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ریلیجیس طبقے کے ساتھ بھی اسی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے پرائمری اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک سروے کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں جو ہم نے کیا, کہ ایک عام ریلیجیس لیڈر جو ایک مسجد کا امام ہوتا ہے, خطیب ہوتا ہے, اور وہ مدرسے میں پڑھاتا ہے, تو وہ ایوریج جو ڈیلی بیسس پہ اور ویکلی بیسس پہ تقریباً 500 to 600 لوگوں کو جو ہے وہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے, اس سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. یعنی ویکلی بیسس پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس میں جمعہ بھی آ جاتا ہے اور نمازیں بھی آ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ 200 کے قریب جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ 5 ٹائم نماز پڑھاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے. دوسرا یہ کہ ریلیجیس لیڈرز ہمارے معاشرے کے اندر ایک مورل اتھارٹی ہیں, ایک مورل اتھارٹی کے طور پہ ہیں. تو ادارہ امن و تعلیم نے تھوڑا فوکس کیا کہ ریلیجیس سیکٹر کے ساتھ کام کیا جائے. تو اس حوالے سے ہم نے مدرسہ کے اساتذہ کے لیے
مدارس کے جو مدارس میں پڑھنے والے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے، مدارس کے جو اساتذہ ہیں میل اور فیمیل ان کے لیے، مدارس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے، اور اس کے علاوہ میڈیا اور باقی جو طبقات کے لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے کیا، لیکن ہمارا بہرحال فوکس تھوڑا سا ریلیجیس سیکٹر رہا۔ تو اب تک تقریباً ہم 16,000 سے زائد ریلیجیس لیڈرز، اساتذہ، وکلاء، ان لوگوں کو ہم انگیج کر چکے ہیں، اور ان کے ذریعے تقریباً 2 لاکھ سے زائد لوگوں کو ہم کمیونٹی کی سطح پہ مختلف پروگرامز کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے، اویئرنیس ریزنگ سیشنز کے ذریعے یہ امن رواداری کا، ٹالرنس کا میسج جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے ہمیں تھوڑا سا امن، رواداری، ٹالرنس، اس کا جو ہے وہ ماحول کو فروغ دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ جی حافظ صاحب، یہ بتائیے کہ مدارس کا ذکر آپ نے کیا، تو ہم تو میرا خیال میں بہت گیپ ہے، کامن مین ہم لوگ ہیں، میڈیا ہے، مختلف سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، مدارس کے بچوں کے ساتھ تو ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے معاشرے کا بھی، اور ان کو بالکل ایک اور طرح الگ طریقے سے ہی ایک جو ہے نا ٹریٹ کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، مین اسٹریم میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو جو ایفرٹس آپ نے کی ہیں ان کے بیک ڈراپ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر آپ نے کیا چیز جو ہے وہ اس میں آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے اس کو بہتر پایا، یا وہ آپ کا میسج کنوے ہو رہا تھا، یا ان کی سینس اتنی تھی کہ وہ پریویل کر رہی تھی کہ آپ جو بات کر رہے تھے وہ کمیونیکیٹ ہو رہی تھی؟ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات؟ جی بہت اہم آپ کا سوال ہے، کیونکہ اب ہمارے معاشرے میں اگر اس حوالے سے تقسیم دیکھیں تو آپ کے ہاں 3 نظام تعلیم ہیں، جس میں ایک پبلک اسکول سسٹم ہے، ایک پرائیویٹ ہے اور ایک مدرسہ ہے۔ تو تینوں کی جو گولز ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، اس میں ڈفرینس ہے، تو تینوں جو ڈیسٹینیشن جس پہ پہنچا رہے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ جو بڑا گیپ جو آپ کے سوال کے تناظر میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اس سے جو پیدا ہونے والی فصل ہے، جو نسل ہے ہماری، جو ان مختلف اداروں میں پڑھ رہی ہے، ان کا آپس میں کہیں پہ انٹریکشن نہیں ہو رہا، ان کو آپس میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں مل رہا جس میں یہ انٹریکٹ کر سکیں، اپنا نقطہ نظر یا اپنا جو ورژن آف جو انٹرپریٹیشن ہے ان کا مذہب کے بارے میں، سماج کے بارے میں، وہ شیئر کر سکیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ان کو ایک یہ موقع ملا۔ جو دوسرا آپ کے سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس حد تک سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں، تو اس میں ہمیں ان میں ایک اوپننس نظر آئی ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں دیکھا ہے کہ ان کو پلیٹ فارم کی کمی کا مسئلہ ہے کہ ان کو پلیٹ فارمز ذرا کم ملتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھتے ہیں تو دے آر اوپن ٹو لسن یور پوائنٹ آف ویو۔ یہاں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کیا آپ نے ان اسٹوڈنٹس سے جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں یا وہیں پہ پلے بڑے ہیں، آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ ان کو کس حد تک اختلاف رائے کی اجازت ہے؟ جی، یہ جو اس حوالے سے اس میں ایک چیز ذرا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں، جو اس کے پس منظر میں ایک پہلو ہے کہ ہمارے ہاں جو مدارس کا نظام ہے اس میں، اور جو ہمارے ہاں جو باقی نظام تعلیم ہیں جس میں پبلک اسکول سسٹم ہے، اور اس میں ایک بنیادی اس کے ڈھانچے میں، ڈیزائن میں فرق ہے۔ جب ہم ڈیزائن کو سمجھیں گے تو شاید میں آپ کے سوال کا صحیح جواب دے پاؤں گا۔ ڈیزائن میں فرق یہ ہے کہ جو ہمارے مدارس کا سسٹم ہے، جو ہمارا انفراسٹرکچر جس کو میں کہتا ہوں، یا جو مدرسہ بورڈز بنے ہوئے ہیں، وہ بنیادی طور پر مسلکی شناخت پہ بنے ہوئے ہیں، یعنی تنظیم المدارس ہے، وفاق المدارس العربیہ ہے، وفاق المدارس السلفیہ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو مسلکی شناخت ہے، یعنی جو ہمارے ہاں 5 بنیادی طور پر اسٹیبلش مسلکی شناخت ہیں، بریلوی مکتبہ فکر، دیوبندی مکتبہ فکر، اہل حدیث مکتبہ فکر، اہل تشیع مکتبہ فکر، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن کیونکہ اس کا ایک اثر و رسوخ ہمارے معاشرے میں ہے، تو ان کا بھی اپنا ایک مدرسے کا نظام ہے جس کو رابطۃ المدارس کہتے ہیں۔ تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معاشرے کے اوپر کہیں نہ کہیں منفی اثرات بھی آئے ہیں، کہ اس کے ہاں جو بچے ان مدارس میں پڑھتے ہیں وہ اس مسلک سے جو ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، وہی جو عمومی طور پر دیکھا گیا ہے وہی ہے۔ حالانکہ مدارس اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ہمارے مسلک کے بچے ہی پڑھیں، تو جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں جو ایک ایکسکلوسیو مائنڈ سیٹ ہے، یا ایکسکلوژنری جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو اس میں جو ہے، ایسا تو نہیں میں کہہ سکتا کہ مدارس کے اندر کوئی ایسی دوسرے مسائل کے بارے میں کوئی ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن جب ایک ہی رنگ اور ایک ہی شناخت کی بنیاد پہ جب پڑھنے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہاں پہ ایک ایسا بیانیہ ضرور جنم لیتا ہے
جس سے آپ دوسرے مکتب کے بارے میں ایک جو ہے نا ایک آرگومنٹ یا ایک مخالف آرگومنٹ کو جو ہے نا وہ اسٹرینتھن ملتی ہے. لیکن جب وہ ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے آئی اوپننگ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک بالکل ان کا آلٹرنیٹو پرسپیکٹو مل رہا ہوتا ہے. اکثر ہماری جب ورکشاپ ہوتی ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ ہمارا پہلی دفعہ کسی اہل تشیع جو اساتذہ ہیں ان سے انٹریکشن ہوا ہے. جب انٹرفیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں نے پہلی دفعہ کسی کرسچین پادری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے یا اور اس کسی سے ہندو. پہلے ان کو لائف میں ایکسپوجر حاصل نہیں تو ہوتا. مجھے لگتا ہے یہ ایکسپوجر نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ مسئلہ ہے. اگر یہ تھوڑا سا انٹریکشن ہوتا ہے, اور اکثر ہم اپنے پروگرامز میں پھر ایک ایسے ایکسپوجر پروگرامز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ان لوگوں کو مختلف مذہبی درسگاہوں کا دورہ کروایا جائے تاکہ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو ہم ذرا قریب سے دیکھ لیں. بالکل. اور ان بچوں کے لیے ایکسپوجر نہیں قائم کیا گیا, ان کو ایکسپوجر ڈیلیور نہیں کیا گیا. جی بالکل, کہیں بھی کسی بھی اس میں مدارس کی میں بات کر لیں, کسی بھی سیکٹ سے بات کر لیں, میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کی کافی کمی ہے. اور یہ کہیں نہ کہیں اب یہ اس کا ادراک مدارس کی لیڈرشپ کو ہو رہا ہے, اور جن کو ادراک ہو رہا ہے انہوں نے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ اوپننگ کچھ نہ کچھ ایسے پروگرام شروع کر دیے ہیں, یا وہ اس کے اوپر بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم سے کم ہمارے مدارس کے لوگوں کو یہ جو دوسرا پرسپیکٹو ہے, نقطہ نظر ہے, ملے. لیکن بہرحال اس شعبے میں ابھی بہت کام کی ضرورت موجود ہے. ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن پاکستان کے کنٹیکسٹ میں. اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا کہ ابھی کیا چل رہا ہے, کہاں تک معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سا جو ہیں وہ موو آن ہوئے ہیں, اور پیس ایفرٹس جو ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں, جبکہ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو انتہا پسندی تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے سامنے بلکہ زیادہ اس کے شدت سے سامنے آ رہی ہے. جی بالکل. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ہیومن رائٹس کو ڈیفائن اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک بنیاد بن جائے گی تو ہم ذرا گفتگو بہتر انداز سے کر سکیں گے. جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس انسان کا ایک بنیادی, اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کی مرنے تک اس کے جو بنیادی حقوق ہیں یہ اس کی ہم بات کرتے ہیں. تو اس کی اصل میں جو بنیاد ہے وہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے انسان ایکویلٹی اور دوسرا ہے ڈگنیٹی. یہ جو ایکویلٹی اور ڈگنیٹی ہے یہ ایسے نہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ بہت آسانی سے انسان کو مل سکے. اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو کرنی پڑیں گی. انسان کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جو معاشرہ ہے وہ اس کے اندر یہ کچھ ویلیوز ایسی ڈیولپ کرنی پڑیں گی تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, جس میں مثال کے طور پہ ڈگنیٹی اور ایکویلٹی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن. ٹھیک ہے, دا رائٹ ٹو لائف. اس کے بعد جسٹس اس کے اندر ہونا ضروری ہے. فریڈم انسان کی, کیونکہ جو لبرٹی اور فریڈم ہے وہ انسان کا بنیادی حق ہے, یہ اس کو ملا ہوا ہے. اس کے ساتھ اس کے رنگ, اس کے نسل, اس کی شناخت کی بنیاد کے اوپر, اس کی کسی بھی نوعیت کی شناخت کی بنیاد کے اوپر اس سے ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے جو ہم ہیومن رائٹس میں ہم نارملی ڈیفائن نہیں کرتے وہ ہے رسپانسبلٹی. کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف حق لینے ہیں. رسپانسبلٹی جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اسٹیون کوی کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے, رسپانس اینڈ ایبلٹی, کہ جس کو رسپانس دینے کی ایبلٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر بھی ہیں یہ اس سارے پروسیس کے اندر. تو جب یہ سارا پروسیس ہوتا ہے تو پھر آپ کے جو ہیومن رائٹس ہیں آپ وہ اپنے رائٹس کا بھی تحفظ کرتے ہیں اور دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں بہرحال صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, جس کی مختلف شکلیں صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں. ہم بچوں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں دیکھتا ہے کہ چائلڈ ابیوز کی شکل میں, چائلڈ لیبر کی شکل میں ہمیں ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے مسائل نظر آتے ہیں اور میڈیا ان پہ اکثر بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا, جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں کیونکہ ہم ایک ایسی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جو جس کو ایک پیٹریوٹک سوسائٹی کہا جاتا ہے, یہ جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, اور جب میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو وہ اس کے شعور میں یا اس کے لاشعور میں وہ شاید بہت ساری چیزیں ایسے کر رہا ہوتا ہے جس کا وہ اپنے شعور میں وہ چیز نہیں لاتا کہ شاید میں ہوں, میرے حکم سے یا میرے فیصلوں سے ہی سارا نظام گھر کا بھی چلنا ہے اور معاشرے کا نظام بھی چلنا ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے کو کافی پرابلمٹک ہے, جس کی وجہ سے خواتین جو ہے وہ ایجوکیشن کے حق سے محروم ہیں, اپنے ہیلتھ کی وجہ سے ان کے مسائل ہیں, ان کی جو شادیاں ہیں ان کے بڑے مسائل ہیں. مطلب شادیوں میں دو طرح کے مسائل ہیں کہ ایک تو ہم ارلی میرجز کا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہیں, کہ یعنی 18 سال سے کم عمر میں جو شادی کی ریشو ہے, میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں 4.9 ملین جو ہے جو بچیاں ہیں ان کی جو شادیاں ہیں وہ جلدی ہو جاتی ہیں ہیومن رائٹس رپورٹ کے مطابق, ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا شدید
مسئلہ ہے. اس میں ایریا بھی اسپیسیفک ہے نہیں, یہ پاکستان کی میں اوورال بات کر رہا ہوں, یعنی ساؤتھ ہے یا کیا ہے, یعنی بیسیکلی یہ جو رپورٹ ہوتی ہے یہ پاکستان کی ایک اوورال پکچر پیش کرتی ہے. جو مختلف اس پہ سول سوسائٹی کی این جی اوز کام کرتی رہتی ہیں تو وہ پھر ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں یا اس کے اوپر اسسمنٹ کرتی ہیں کہ جو, اور جب بھی اس میں بہرحال جو ہماری جب اس طرح کے ڈیٹا کے اوپر نظر پڑتی ہے تو ہمیں ہمارے سامنے یہ فائنڈنگز آتی ہیں کہ اکثر میں صورتحال اس سے کئی گنا زیادہ ورس ہے. یہ تو وہ ڈیٹا ہے جو رپورٹ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی شکل میں تھانے میں یا وہ کوئی میڈیا اس کو کہیں نہ کہیں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, ہائی لائٹ کرتا ہے, تو یہ وہ ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں صورتحال اس سے کئی گنا زیادہ تشویشناک ہوتی ہے. تو یہ مسائل ہیں خواتین کے مسائل کے ساتھ, خواتین کے جو حقوق ہیں, پھر خواتین کو جو معاشی آزادی ہے, جو ان کی فائنینشیل فریڈم ہے, اس پہ بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے خواتین بیچاری جو ہیں وہ زیادہ مشکل کا شکار ہے. یہاں میں بات کروں گی فیڈرلزم کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ نظام حائل ہے ہیومن رائٹس کے وائلیشنس میں؟ بہت بڑا ایک وہ جسے بولتے ہیں کہ اسٹیریوٹائپڈ معاشرہ جو ہے تشکیل دیا جاتا ہے, اور فیڈرلزم کا اپنا ایک جو ہے وہ پیٹرن ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر. جی, اس کی یہ ہے, یہ مسئلہ بالکل میں اسے انڈورس کروں گا کہ یہ مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ ہمیں زیادہ پنجاب میں نظر آتا ہے کیونکہ جو ہم پختون سوسائٹی کو دیکھتے ہیں دیٹ از مور اے ٹرائبل سوسائٹی, بٹ جو پنجاب ہے وہ ایک فیوڈل سوسائٹی کا اس میں عکس زیادہ نظر آتا ہے. اور جس میں جو ایک مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں کیسز میں وہ یہ ہے کہ کیونکہ وی آر لیونگ ان اے ویری ہائیلی اسٹیٹس کو سوسائٹی, تو اس میں پھر جو ڈسکریمنیشن جو ہے وہ پھر اس کو جو ایون کہ عام سوسائٹی ہے وہ اس ڈسکریمنیشن کو تسلیم کر لیتی ہے. اچھا, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک غلط چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک سینس آف انڈیفرنس آ جاتا ہے, پھر آپ کو وہ غلط چیز غلط لگتی نہیں ہے, وہ ہوتی ہے لیکن آپ اس چیز کو وہ نظام کا حصہ بن جاتی ہے. تو اس لیے پھر اس پہ آپ کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آپ نے پہلے یہ ان کو باور کرانا ہے اس کمیونٹی کو کہ یہ مسئلہ ہے, خدا را آپ اس پہ توجہ دیں, یہ ایک حقیقت میں اس مسئلے کا وجود ہے, تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا یہ والا حق محروم ہو رہا ہے. اور زیادہ تر این جی اوز اسی چیز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. دوسرا, ہمارے ہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے مسائل ہیں, ہمارے ہاں لیبر رائٹس کے مسائل ہیں, آنر کلنگ کے بہت زیادہ مسائل ہیں. آنر کلنگ کی میں بھی یہ رپورٹ پڑھا تھا کہ یہ 1000 سے زائد کیسز جو ہیں یہ لوگوں خواتین کو جو ہے آنر کلنگ کا وہ ہوا ہے, یہ پچھلے یہ بات ہے 1 سال کی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا شدید جو ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے ہاں موجود ہے. ہم نے آنر کلنگ کی بات کی ہے, یہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے بہت ہی ارد گرد جو سراؤنڈنگ ہے, بہت قریب ایریاز کی بات کر رہی ہوں میں, دور دراز کے ایریاز کی بات نہیں کر رہی ہوں, یہاں تک کہ اسلام آباد کے ہی بہت قریبی حصے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کو مرڈر کیا جاتا ہے, سیکشول ہراسمنٹ کی جاتی ہے, اور بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ بہت جو واقعات جو ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کا تسلسل. تو اس پہ کچھ آپ نے دیکھا ہے یا کچھ سینس حاصل کی ہے کہ اس کو کس طریقے سے مانیٹر بھی کیا جائے اور اس کی روک تھام کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے جا سکیں؟ جی, یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں 2 پہلو ہیں جس پہ بہت گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اس میں ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. ہم اس کو یہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں جس پہ ہم اکثر کانسٹیٹیوشنل میکنزم کی بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں اسپیشلی اگر آپ فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھیں تو آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 جو ہیں وہ بیسک آپ کے میرے بطور پاکستانی شہری جو ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں, تو وہ بہت اہم ہے. اچھا, یہ قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ وائلیشن تو بعد کا مرحلہ ہے. یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ہر انڈیویجول کو, ہر شہری کو پروٹیکٹ کیا جائے کہ یہ اس کے حقوق ہیں اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے. اچھا, میکنزم کیا کرتا ہے کانسٹیٹیوشنل؟ اس کا میکنزم میں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ انسانی حقوق کے تناظر میں بہت اہم ہے کہ جس کا کرنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے کہ آپ کی جوڈیشری ہے, جوڈیشری کا کام یہ ہے کہ آپ کو میرے کوئی اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس آزاد انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے جہاں پہ ہم جائیں, ہم اپنے اس حق کے بارے میں کے اوپر پٹیشن دائر کریں, ہم کورٹ سے آواز اٹھا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. دوسری چیز کیا ہوتی ہے, آپ کی ریاست نے ہیومن رائٹس کمیشن کو تشکیل دیا ہے اور 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ کے صوبوں کے پاس بھی یہ موجود ہیں. ان کی یہ جاب ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے وہ کام کریں اور آواز اٹھائیں جن کے حقوق محروم ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر آواز اٹھائی جائے. تیسری چیز ہوتی ہے وہ ہے میڈیا, جس میں میڈیا یہ کرتا ہے کہ جہاں پہ بھی کسی عام شہری کے حقوق وائلیٹ ہو رہے ہیں
یا اس کی شناخت کی بنیاد پہ ہوں یا کسی بھی بنیاد پہ ہوں تو اس کو حق کیا جائے. اور چوتھی چیز ہے وائبرنٹ سول سوسائٹی, جس میں سول سوسائٹی, این جی اوز اور باقی اداروں کا رول یہ ہے کہ وہ ان حقوق کے اوپر آواز اٹھائیں اور ان ایشوز کے اوپر آواز اٹھائیں جو جن حق سے آپ محروم ہیں. اور یہ حقوق صرف ہمارے کانسٹیٹیوشن کے کانٹیکس میں نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں کہ آپ نے ان کو انشور کرنا ہے. اس میں جو سول سوسائٹی ہے, یہ جو میڈیا ہے, یہ دیکھیں تو یہ بیسیکلی سپورٹ کر رہے ہیں, یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو, بالکل, تاکہ ان مسائل کو ایڈریس کیا جائے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے. اب دیکھیں یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ اپنے بنیادی حقوق کے حوالے سے اویئر نہیں ہے. آن دا ادر ہینڈ جو ان حقوق کی اویئرنیس کے لیے کام کر رہے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ بہت زیادہ اہم ہیں. ایک میں آپ جیسے جو میڈیا کے لوگ ہیں یا ہمارے جیسے لوگ جو سول سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں, جو اس کے اوپر فورسز ہیں جو آواز بلند کرتی ہیں, تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی آواز دبانے کا جو ہے, ان کی بھی آواز دبائی جاتی ہے سرٹن پریشرز کی وجہ سے یا سرٹن مسائل کی وجہ سے. تو اس لیے یہ جو مسائل ہیں یہ بہت بڑھ گئے ہیں. تو جو آپ کا اصل سوال ہے یہ میں اس کے تناظر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کانٹیکس یہ ہے, جب تک ہم پورا اس کا پس منظر سمجھیں گے نہیں تو ہمیں چیزیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آئیں گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک ہم یہ سارے پلرز کو, یہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل میکانزم میں آتے ہیں کہ جوڈیشری اپنا کام کرے, سول سوسائٹی کو وہ اپنا کام کرے, میڈیا کو جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس پہ وہ کام کرے گا اور اس کو وہ اجازت ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ والے مسائل ہیں اس میں جو ہے وہ کافی حد تک کمی آئے گی. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ میڈیا اور سول سوسائٹی کا کولیبریشن ہے اور اسی سے جو ہے بات آگے بڑھے گی اور وے فارورڈ نکلے گا. لیکن ہماری جو میں بات کر رہی ہوں کہ یہ انسیڈنٹس, اس طرح کے انسیڈنٹس جو متواتر ہمارے سامنے آ رہے ہیں, آخر پھر اگر کوئی اس طرح کی بات ہے کہ شاید میسج نہیں پہنچ پا رہا, کنوے نہیں ہو رہا, کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا, تو کیا کوئی ایمرجنسی زون کی طرف دیکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس طرح کے 5 سے 6 سال کی بچیوں کے واقعات, ایون بچوں کے واقعات بڑھنا شروع ہو چکے ہیں اور جو کہ نیور اینڈنگ ہو گئی ہے بات. تو کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے کہ جس میں ہم نارمل حالات میں رہ کر کے جس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں اب اس طرح سے بات نہیں بن رہی؟ نہیں, بالکل یہ آپ نے کہا کہ یہ گریجولی چیزیں بڑھ رہی ہیں کم ہونے کے, حالانکہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. اس حوالے سے انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک جو اب ایون کے وومن کمیشنز بھی بنائے گئے ہیں, ایسی ہمیں کوئی سسٹمیٹک ایفرٹس نظر نہیں آئیں جس سے ہم یہ توقع کر سکیں کہ یہ چیزیں زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو رہی ہیں. تاہم سول سوسائٹی جو ہے اس حوالے سے تھوڑا بہت کام کر رہی ہے. اور سول سوسائٹی کیا کرتی ہے؟ سول سوسائٹی یہ کر رہی ہے, ایک تو کمیونٹی کے اندر اویئرنیس پیدا کر رہی ہے کہ وہ خود اپنے حقوق کا خیال رکھیں. جب تک وہ خود اویئر نہیں ہوں گے, ان کے اندر ریزیلینس نہیں پیدا ہوگی, یعنی کمیونٹی کے اندر بیسیکلی جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا ایک ماڈل یہ ہوتا ہے کہ ہم کمیونٹی کے اندر سے ایسے ایک نیٹ ورک آف ایڈوکیٹس یا نیٹ ورک آف چیمپئنز, جو کہ ہیومن رائٹس چیمپئنز ہوں یا وہ چائلڈ رائٹس چیمپئنز ہوں یا وہ پیس چیمپئنز ہوں, وہ پیدا کیے جائیں جو ان ایشوز کے اوپر آواز اٹھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کمیونٹی کے اندر سے ایسی فورسز, ایسے نیٹ ورکس اور ایسے گروپس اور ایسے کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز آواز نہیں اٹھائیں گی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آن دا ادر ہینڈ اس کے لیے جو سول سوسائٹی ابھی تک ایفرٹس, اگر میں اس کو خلاصہ بیان کروں, وہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بہرحال اس کے اوپر آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا وہاں سے اس پریشر کو ڈیولپ کیا جائے اور تاکہ سنجیدگی جو ہے وہ ڈیولپ کی جائے فرام دا اسٹیٹ جو فورمز ہیں اس کے اوپر, اور وہ اس کے اوپر ایکشنز لیں. تو بہرحال یہ ایک اسٹرگل ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اپنی اسٹرگل کو جاری رکھنا چاہیے, کیونکہ انسانی تاریخ یہی سبق سکھاتی ہے کہ حالات جتنے بھی برے ہوں آپ کو اپنا جو بیسٹ پارٹ ہے یا بیسٹ کنٹریبیوشن ہے وہ دینا ہی دینا ہے. تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ معاشرہ جو ہے وہ یقیناً راہ پہ آئے گا. بین المسالک ہم آہنگی جو ہے اور مفاہمت جو ہے, اس پر آپ نے کیا ابھی تک جو ہے فورسی کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں کوئی صورتحال بہتر ہوئی ہے اس پر؟ یہ بہت اہم مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جیسے پاکستان کے تناظر میں دیکھیں جہاں پہ اباؤٹ 96 to 97% جو ہیں وہ ہیں, اور مسلمانوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ مسلکی تنوع ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, ان کی شکل میں, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ جو مسلکی منافرت اور جو فرقہ واریت کا بیانیہ ہے وہ ہمیں نظر آیا. تو ہم نے اس کو تحقیق کے زاویے سے بھی دیکھنے کی کوشش کی, تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں فرقہ واریت, یہ جو شیعہ سنی, یہ اصل میں مذہبی مسئلہ نہیں ہے,
یہ ایک ہمیں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سماجی مسئلہ زیادہ ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں وہ اس کے پیچھے، اور بہت ساری ریزنز بھی ہیں، سیاسی ریزنز بھی ہیں، اس میں سماجی محرکات بھی ہیں، سیاسی محرکات بھی ہیں، کہیں پہ ذاتی اناٹ کے بھی مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ مذہبی شکل اور مسلکی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا جو کنٹریبیوشن وہ اس میں اصل میں بہت ساری مسکنسیپشنز اور اسٹیریوٹائپس کا ہے، کہ مثال کے طور پہ ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو ایسے ہیں، آپ لوگ تو بدعتی ہیں، آپ لوگ تو شرک کرتے ہیں، تو یہ ہے، پھر وہ اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں ایک دوسرے کے بارے میں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کو ہم نے دیکھا کہ یار اس کو جو ہے آپ کسی ایک، جب تک ایک کوئی مکالمہ نہیں ہوگا، ایک ایسا تعمیری مکالمہ ہو، ایک کنسٹرکٹیو ڈائلاگ ہو، تو اس کے لیے ہم نے کچھ جو کوشش کی جو ایک بیسٹ پریکٹس کے طور پہ سامنے آئی، اور پھر کیونکہ ہم 2009 سے کام کر رہے ہیں، اور اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو ماحول بہت زیادہ خطرناک تھا، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی خودکش حملہ ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے کیا کیا کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ نشستیں کرتے تھے اور ڈسکشنز رکھتے تھے ان کے ساتھ کہ ان کے بارے میں اگر آپ کی یہ رائے بنی ہے تو وہ کس بنیاد پہ بنی ہے، کیوں بنی ہے، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کا پھر متبادل بیانیہ بھی شیئر کرتے تھے۔ تو وہ جو تعمیری ڈائلاگ کا سلسلہ تھا، اس کا بہرحال ہمیں یہ فائدہ نکلا کہ اس میں بہت سارے لوگوں کی جو مسکنسیپشنز تھی وہ دور ہوئیں، اور نتیجتاً آج مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے مذہبی حلقے میں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم 16,000 سے زیادہ لوگوں کو انگیج کر چکے ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے مذہبی افراد نے جو ہمارے پروگرامز میں آتے رہے، انہوں نے کچھ NGOs بنا لیں، اور وہ خود ہمارے ساتھ اسی مشن پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے پارٹنر بھی ہیں، ہمارے امپلیمنٹنگ پارٹنر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور ایز این جو ہے وہ مختلف اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈسکورس ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام کے اندر بھی ایسے افراد جو ہیں وہ آنے چاہیے جو سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کریں اور اس کام کو جاری و ساری رکھیں۔ بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ ہی ہم ابھی اس وقت کے لیے اجازت چاہیں گے، اور کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جو ہے انوائٹ کریں گے، کیونکہ یہ بہت وسیع موضوعات ہیں جن کا ایک نشست میں احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، امید ہے آپ نے پروگرام انجوائے کیا ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت اور کنسٹرکٹیو گفتگو، اور پیس اور رواداری معاشرے کی اشد ضرورت ہے، اور اسٹیٹ اور میڈیا، سول سوسائٹی، سب کی کولیبریشن کے ساتھ یہ سلسلہ وے فارورڈ کی طرف آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔